محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کی، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرطیں انسان کے اندر نہ پائی جائیں تو انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، یعنی غیر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی اگر کوئی انسان بالغ نہیں ہے اور اس کے اندر تمام شرائط پائی جائے پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی کوئی انسان ایسا پاگل ہے کہ پورا سال وہ پاگل ہی رہتا ہے اور کبھی اس کو افاقہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے انسان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان آزاد ہو۔ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ غلام خود اپنے مالک کی ملکیت ہوتا ہے اور غلام کی ملک میں جو مال ہوا کرتا ہے وہ بھی مالک ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، یعنی اگر مال نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی اس پر قابض ہونا۔ تو مثال کے طور پہ کوئی انسان اس کے پاس میں مال تو ہے لیکن مال اس کا گم ہو گیا یا کسی نے غصب کر لیا، اور یہ مال جو گم ہوا ہے یا غصب ہو گیا ہے اگر اس کو ملاتا ہے تو ایک نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ مال اس کو شمار نہیں کرتا ہے تو مال نصاب سے کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یعنی پورے طور پر اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انسان پورے طور پر مال کا مالک نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ تو اگر کوئی انسان مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس میں 2 لاکھ روپیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سر پر 2 لاکھ ہی کا قرض بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کے پاس میں مال تو ہے لیکن اس کا مال دین سے فارغ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس میں جو 2 لاکھ روپیہ ہے اگر وہ 2 لاکھ روپیہ اگر قرض میں ادا کر دے تو ایسی صورت میں اس کے پاس میں 1 بھی روپیہ نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں وہ انسان مالک نصاب نہیں رہے گا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دین سے فارغ ہو۔ اب اسی طرح سے 8ویں شرط جو ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے وہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ہے، یعنی حاجت اصلیہ جو ضروریات کے سامان ہیں، گھوڑا گاڑی وغیرہ، یا آج کے دور میں موٹر سائیکل یا کار، رہنے کے لیے مکان، یہ برتن کپڑے وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی کسی کے پاس میں مال تو ہے لیکن وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے سب سے آخری شرط ہے مال کا نامی ہونا، یعنی مال کا بڑھنے والا ہونا۔ یعنی مال بڑھنے والا اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی اس کے پاس میں مال تجارت ہو یا سونا چاندی ہو یا روپیہ اور پیسہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ العظیم ہم ایک ایک شرط پر الگ الگ چرچا کریں گے۔ یہ اجمالی طور پر آپ کو بتا دیا، یعنی ہر وہ انسان جو مالک نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ہر سال میں زکوٰۃ میں سے، یعنی اس کے پاس میں جو مال ہے اس کا 40واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔